وہ ایک وفا شعار بیوی تھی۔ اس کا خمیر وفا کی مٹی سے گندھا ہوا تھا۔ اس کے لیے میاں کا حکم اور اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اللہ نے اس کو 4 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اس کی چوتھی بیٹی پیدائش کے کچھ دنوں بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اپنے میاں کی طرح اس کے دل میں بھی رہ رہ کر بیٹے کی خواہش انگڑائی لیتی۔ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے اس کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ دونوں میاں بیوی اپنے ننھے شہزادے کی ہر خواہش کو پورا کرنا اولین فرض سمجھتے۔ وقت کا پہیہ چلتا گیا۔ وہ ایک کفایت شار سگڑ عورت تھی۔ اس نے محدود آمدنی کے باوجود اپنی تینوں بیٹیاں بڑے سلیقہ مندی سے متوسط گھرانوں میں بیاہ دیں۔ بیٹیوں کی شادی کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس معاشرے میں بیٹیوں کی ماں ہونا کتنی بڑی سزا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کا کوئی غم اپنے میاں سے بھی شیئر نہ کر پاتی، اس وجہ سے کہ اس کے میاں کی حکمرانہ فطرت تھی۔ مختلف دکھوں اور بیماریوں نے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں بیرون ملک بس گئیں۔ اس کے اکلوتے بیٹے کو بھی اس گھر میں 100 کیڑے نظر آنے لگے، جس کے باہر اس کے نام کی تختی لگی تھی۔ بیٹے کی ضد کے باعث اس کے میاں نے بیٹے کی شادی بیرون ملک رہنے والی ایک لڑکی سے کر دی۔ اب بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے کرتا۔ یوں وقت کا پہیہ چلتا گیا اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ دونوں میاں بیوی ضعیف سے ضعیف تر ہوتے گئے۔ بیماریوں اور تنہائی نے مل کر ان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بیٹی جو ان کے شہر میں مقیم تھی، وہ اپنے سخت میاں کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بیرون ملک مقیم بیٹا یا بیٹیاں آتے بھی تو سال میں ایک دفعہ 20 دنوں کے لیے آتے اور واپس لوٹ جاتے۔ وہ اب ایک بھولا ہوا خواب تھی۔ اب وہ ایک ایسا ساز تھی جس کے تار ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے بیٹے کے پاس واپس نہ آنے کے انگنت بہانے تھے۔ اس کو احساس تھا کہ بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں مجبور تھیں۔ وہ اپنے میاں کے تابع تھیں اور سونے پر سہاگا یہ کہ کمائی کی ذمہ داری بھی ان کے شانوں پر تھی۔ مگر اس کا جگر گوشہ جس کو 8 سال کی عمر تک وہ نوالے بنا بنا کر کھلاتی رہی، جس کے پسندیدہ پکوان بنا بنا کر وہ تھکتی نہ تھی، جس کے ایک ایک کپڑے کی وہ استری سے شکنے نکالتے ہوئے شکر دوپہروں میں اسے کبھی گرمی کا احساس نہیں ہوا تھا، آج اس بیٹے کے بہانے اس کو اپنے آپ سے شرمندہ کر دیتے۔ اس کا میاں اور وہ روز بروز صاحب فراش ہوتے جاتے اور وہ روز یہ دعا کرتی، یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچانا۔ ایک روز اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا، امی آپ بھائی کو خود واپس آ کر اپنی خدمت کا حکم کیوں نہیں دیتیں؟ وہ دکھ سے بولی، 2 ماں باپ مل کر 10 بچے پال لیتے ہیں، مگر 10 بچے 2 ماں باپ نہیں سنبھال سکتے۔ ریس میں بھاگنے والے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جب کسی کو بول کر احساس دلانا پڑے تب اس سے بہتر خاموشی ہے۔ اس کی بیٹی خاموشی سے ماں کے چہرے کو تکتی گئی۔ آج اس کو احساس ہوا کہ اس کے والدین یہ ریس ہار چکے ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی ہوتی گئیں، کیونکہ ماں باپ کی زندگی کا دیا ٹمٹما رہا تھا اور وہ اس کا اکلوتا بھائی والدین کو ریس کی شروعات کے مقام پر اکیلا چھوڑ کر اکیلا دوڑتا جا رہا تھا۔ بھیا کی نظریں اپنی آنے والی زندگی اور اس کے بچوں کے مستقبل پر تھیں، مگر اس کے پیچھے رہ جانے والوں کا اس کو احساس تک نہ تھا۔ سائمہ نے جھرجھری سی لی۔ اس کی ماں کی خالی آنکھیں اور خالی باہیں کسی کی منتظر تھیں۔ وہ جانتی تھی، مگر اس کو پتہ تھا کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو صرف سائے طویل القامت ہو جاتے ہیں۔ لوگ مر جاتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو